رات کے اس پہر ہونے والی گفتگو اور اذلان کے سرد رویے نے ہانیہ کے دل میں جلنے والی امید کی شمع کو تقریباً گل کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور دادی جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ پتھر پگھلنے والا نہیں ہے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہانیہ کے چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے تھے۔ اس نے امید بالکل ختم کر دی تھی کہ اذلان اس کا ایڈمیشن کروائے گا یا اس کی تعلیم کے بارے میں کوئی بھی مثبت قدم اٹھائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر کے کنارے خاموش بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ آج حویلی میں ایک عجیب سا سکوت تھا کیونکہ دادی جان گھر پر نہیں تھی۔ تایا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور دادی جان انہیں چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ اکیلی تھی اور اسے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب اسے اپنی تعلیم کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن کرنا پڑے گا، کیونکہ اذلان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اور اذلان نے کل رات صاف ظاہر کر دیا تھا کہ وہ ہانیہ کے لیے اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرے گا۔ ابھی وہ انہی مایوس کن سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہانیہ چونکی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہاں کون آ سکتا ہے۔ دروازہ کھلا اور اذلان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہانیہ ایک دم سے ٹھٹک گئی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ نکاح کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اذلان دن کی روشنی میں، اور وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں، ان کے کمرے میں آیا تھا۔ اذلان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی اور ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا میز کے پاس آیا اور ہانیہ کی طرف ایک نگاہ غلط انداز ڈالے۔ اس نے وہ کاغذات ہانیہ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ یہ تمہارا داخلہ فارم ہے۔ اذلان کی بھاری آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ ان پر جہاں جہاں دستخط کی ضرورت ہے وہاں سائن کر دو اور فارم فل کر دو۔ میں کل یونیورسٹی جاتے ہوئے انہیں جمع کروا دوں گا۔ ہانیہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کبھی میز پر رکھے فارم کو دیکھتی اور کبھی سامنے کھڑے اذلان کو۔ جس کام کے لیے اس نے امید چھوڑ دی تھی وہ اذلان نے بن کہے کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ فارم اٹھائے۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کا پہلا قدم تھے۔ ہانیہ کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ اذلان کی طرف مڑی اور انتہائی تشکر بھرے لہجے میں بولی، تھینک یو اذلان، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں جانتی تھی کہ آپ اتنے بھی سخت دل نہیں جتنا ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ دادی جان کی بات نہیں ٹالیں گے اور میری مدد ضرور کریں گے۔ ہانیہ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی اذلان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی۔ وہ جو پلٹنے کے لیے مڑا تھا ہانیہ کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ وہ آہستہ سے مڑا اور ہانیہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی چال میں ایک ایسا تکبر اور غصہ تھا جس نے ہانیہ کی خوشی کو گھنا دیا۔ اذلان چلتا وہ ہانیہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ہانیہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی مگر دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اذلان نے اپنی انگلی اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے کی اور انتہائی سخت لہجے میں بولا، کیا جانتی ہو تم؟ اذلان کی آواز میں کاٹ تھی، یہی کہ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو تو فوراً اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دو۔ ہانیہ حیرت اور دکھ سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ اذلان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ مزید تلخ ہوتا گیا، میں نے یہ داخلہ فارم صرف اور صرف دادی جان کی خوشی کے لیے لا کر دیے ہیں۔ دادی جان چاہتی تھی کہ تم پڑھو اور میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری تعلیم یا تمہارے مستقبل میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اذلان کا رویہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ سنو ہانیہ، اذلان نے دیوار پر ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت واضح تھی۔ اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں تمہیں دل سے قبول کروں گا یا تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا۔ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس نے ہمارے خاندان کا سکون برباد کیا تھا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے میری خوشیاں مجھ سے چھینی ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں تمہارا سایہ بھی اس گھر پر نہ پڑنے دیتا۔ ہانیہ کا دل ان الفاظ سے چھلی ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات لرز رہے تھے۔ اذلان نے اسے خاموش دیکھ کر اپنی بات کا اختتام ایک وارننگ پر کیا،
یہ فارم فل کر کے رکھ دینا، اور خبردار جو تم نے یہ سوچنے کی غلطی بھی کی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ صرف ایک مجبوری ہے اور دادی کا حکم۔ ایسی امیدیں لگانے کی کوشش بھی مت کرنا جو کبھی پوری نہ ہو سکتی ہوں۔ اذلان نے اسے حقارت سے دیکھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی بات کہہ چکا تھا اور ہانیہ کو اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ چند لمحے پہلے جو کاغذات اسے خوشی دے رہے تھے، اب وہی کاغذات اس کے ہاتھ میں بھاری لگ رہے تھے۔ اذلان نے واضح کر دیا تھا کہ یہ احسان نہیں بلکہ ایک سمجھوتا ہے، مگر ہانیہ کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ایک موہم سی امید باقی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فارم کو سینے سے لگا لیا۔ چاہے وجہ دادی جان ہی صحیح، مگر اذلان نے پہلا قدم تو اٹھایا تھا۔ شاید یہ نفرت کی دیوار گرانے کی پہلی اینٹ ثابت ہو۔ ہانیہ نے گہری سانس لی اور عزم کیا کہ وہ اذلان کی باتوں کا برا نہیں منائے گی، بلکہ اپنی تعلیم اور رویے سے ثابت کرے گی کہ وہ نفرت کی نہیں، محبت کی حقدار ہے۔ یہ فارم اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اذلان کے کمرے سے جانے کے بعد ہانیہ وہیں کھڑی رہی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے اور نہ ہی دل میں وہ ٹیس اٹھی جو عموماً اذلان کے تلخ رویے سے اٹھتی تھی۔ اس کے برعکس اس کے لبوں پر ایک دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ اذلان کی کہی ہوئی باتوں کا برا نہیں منا رہی تھی، بلکہ اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے ان فارمز پر جمی تھی جو اس وقت اسے اپنی محبت کی پہلی سیڑھی محسوس ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ فارم اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان نے یہ سب دادی جان کے دباؤ میں آ کر کیا ہے اور ابھی بھی اس نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا ہے، لیکن ہانیہ کے لیے یہی کافی تھا کہ اذلان نے اس کی تعلیم کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ اس کے معصوم دل نے اذلان کی نفرت کو ایک طرف رکھ کر اس موقع میں چھپی امید کو دیکھ لیا تھا۔ آپ چاہے جو بھی کہیں اذلان، ہانیہ نے فارم پر لکھی تحریر کو انگلی سے چھوتے ہوئے خود کلامی کی، لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے صرف ایڈمیشن فارم نہیں ہے، یہ میری محبت کی ابتدا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کالج آنے جانے کے بہانے مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنے کو ملے گا، شاید وہی وہ وقت ہو جب میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب سجنے لگے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے موقع کو بھی غنیمت جان رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ یہی راستہ اذلان کے دل تک جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں ہانیہ کا داخلہ شہر کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ دادی جان اس خبر سے بے حد خوش تھیں اور انہوں نے خاص طور پر مٹھائی منگوائی تھی، لیکن جیسے ہی یہ خبر حویلی کے دوسرے مکینوں تک پہنچی، وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ بیگم ثروت کو جب معلوم ہوا کہ ہانیہ باقاعدہ کالج جایا کرے گی تو ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئیں اور جہاں اذلان اور دادی جان موجود تھے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تائی جان نے آتے ہی واویلا مچا دیا۔ اس لڑکی کا داخلہ کروا دیا گیا ہے اور اب یہ کالج جا کر ہماری ناک کٹوائے گی۔ اذلان جو اخبار پڑھ رہا تھا ماں کی چیخ و پکار سن کر چونک گیا۔ ماما، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ غصہ نہ ہوں تو کروں اور کیا کروں؟ تائی جان نے نفرت بھری نظروں سے ہانیہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم بھول گئے ہو اذلان کہ اس کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی ماں کے کرتوت۔ وہ عورت بھی ایسے ہی آزاد خیال تھی اور نتیجہ تم سب کے سامنے ہے۔ جب ماں ایسی تھی تو کیا بیٹی ایسی نہیں ہوگی؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو اذلان، اگر اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنا مجبوری بن ہی گیا ہے تو اسے اتنی آزادی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے گھر کی چار دیواری میں رکھو، کالج بھیج کر اسے آوارہ مت بناؤ۔ تائی جان کی باتیں سن کر دادی جان کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اذلان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے ادب سے مگر مضبوط لہجے میں بولا، ماما پلیز بس کر دیں۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ اس گھر کے اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ جب ہمارے خاندان کی باقی لڑکیاں، میری بہنیں رمشا اور ملیحہ کالج پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں تو ہانیہ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بھی اس گھر کی بہو اور عزت ہے۔ اذلان، تائی جان نے حیرت اور صدمے سے بیٹے کو دیکھا۔ تم پھر اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ تم میرا مقابلہ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے کر رہے ہو؟ میں مقابلہ نہیں کر رہا ماما، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔
اگر تعلیم حاصل کرنا ہماری بہنوں کا حق ہے تو ہانیہ کا بھی حق ہے۔ میں اسے قید نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے الزامات کی وجہ سے اسے اس کے بنیادی حق سے محروم کر سکتا ہوں۔ وہ کالج جائے گی اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ اذلان کا لہجہ دو ٹوک تھا جس نے تائی جان کو لاجواب کر دیا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئیں۔ انہوں نے بے بسی اور غصے سے ایک نظر پاس ہی صوفے پر بیٹھی نیہا کی طرف ڈالی، جو خاموش تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تائی جان کی نظروں میں نیہا کے لیے خاموش پیغام اور شکوہ تھا۔ وہ شاید نیہا سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم اتنے دن سے یہاں ہو، مگر ابھی تک تم نے کیا کیا؟ تم تو اذلان کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت پیدا کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اذلان نہ صرف ہانیہ کو برداشت کر رہا ہے بلکہ اب اس کے حقوق کے لیے اپنی ماں کے سامنے بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ نیہا نے تائی جان کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور اس کے چہرے پر بھی ایک شیطانی عزم ابھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا، ورنہ ہانیہ آہستہ آہستہ اس گھر اور اذلان کی زندگی میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر معمول کا ہنگامہ تھا۔ اذلان جلدی میں تھا اور اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا رہا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی تھی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ آج کالج کا پہلا دن ہوگا تو معاملات کیسے چلیں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ اذلان نے کپ میز پر رکھتے ہوئے ایک دم ہانیہ کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہانیہ، صبح ٹائم سے کالج کے لیے ریڈی ہو جانا، میں نے وین لگوا دی ہے تمہاری۔ اذلان کا یہ جملہ سنتے ہی ہانیہ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وین؟ میں وین میں نہیں جاؤں گی۔ اس کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ میز پر موجود سب لوگ چونک گئے۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہانیہ اس طرح سے حکم عدولی کرے گی۔ اس نے خفگی سے پوچھا، کیوں نہیں جاؤ گی تم وین میں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہانیہ بھی جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ دادی جان، جو خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، فوراً بول پڑی، ہاں ٹھیک ہی کہہ رہی ہے بچی، یہ وین میں نہیں جائے گی۔ دادی جان نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے اذلان کو گھورا۔ پہلے ہی دنیا طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، اگر یہ وین میں دھکے کھاتی جائے گی تو نہ جانے لوگ کتنے الزام لگائیں گے میری بچی پر۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، خانزادہ خاندان کی بہو، اور اسے اسی شان سے جانا چاہیے۔ اذلان نے بے چارگی سے دادی کو دیکھا۔ لیکن دادی جان؟ کوئی لیکن ویکن نہیں۔ دادی جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، تم خود چھوڑ کر آؤ گے اور خود ہی لے کر آؤ گے۔ آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اذلان جھنجھلا گیا، دادی جان آپ جانتی ہیں نا میرے کام کی نوعیت، میں کبھی یہاں ہوتا ہوں اور کبھی وہاں، میٹنگز ہوتی ہیں، سائٹس پر جانا ہوتا ہے، میں روزانہ اس طرح پابند نہیں ہو سکتا۔ دادی جان نے اطمینان سے جواب دیا، جب تم نہیں ہوگے تو ڈرائیور لے آئے گا اسے، تمہیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صبح تم گھر سے نکلتے ہو تو ساتھ اسے بھی ڈراپ کر سکتے ہو۔ بس میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دادی جان کے حکم کے آگے اس کی ایک نہیں چلنی۔ دوسری طرف نیہا یہ سب سن کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ نیہا حسب معمول یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اذلان کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں جا رہی تھی اور اسے عادت ہو چکی تھی کہ اذلان اسے ڈراپ کرتا ہے۔ وہ بڑے ناز و انداز سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی جہاں اذلان ناشتہ کر رہا تھا۔ ہانیہ بھی وہیں موجود تھی اور کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اذلان نے نیہا کو آتے دیکھا تو چائے کا گھونٹ بھرا اور کچھ توقف کے بعد بولا، نیہا تم آج ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی جاؤ۔ نیہا کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے حیرت سے اذلان کو دیکھا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ تو روزانہ اذلان کے ساتھ جاتی تھی، تو پھر آج اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید اذلان آج کام پر نہیں جا رہا۔ کیوں؟ نیہا نے فوراً سوال کیا، کیا تم آج آفس نہیں جا رہے؟ اذلان نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، جانا تو ہے لیکن… وہ کہتے کہتے رک گیا اور ایک نظر خاموش کھڑی ہانیہ پر ڈالی۔ وہ نیہا کو وضاحت دینے میں ہچکچا رہا تھا کہ اسے ہانیہ کو چھوڑنے جانا ہے۔ ابھی اذلان کوئی بہانہ تراشنے ہی والا تھا کہ دادی جان نے پھر سے میدان سنبھال لیا۔ وہ نیہا کے چہرے پر موجود سوالیہ نشان اور غصے کو بھانپ گئی تھی۔ وہی اس کے ساتھ آج اس کی بیوی جائے گی۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے نیہا کو دیکھا۔
مگر ان کی مسکراہٹ میں ایک کاٹ تھی۔ تم تو یہاں کی مہمان ہو نیہا، ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی ہو۔ ویسے بھی بیوی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھتی اچھی لگتی ہے نا؟ دادی جان کا یہ جملہ نیہا کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب دادی جان کی کارستانی ہے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، مگر نیہا کو اس کے جھکے ہوئے سر میں بھی اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ اذلان خاموش رہا، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے دادی جان کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیا، اور پھر وہ بھی اذلان کے پیچھے چل پڑی۔ دادی جان کے دو ٹوک فیصلے اور اذلان کے یوں ہانیہ کو ساتھ لے جانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ نیہا تو غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہاں موجود خواتین کے درمیان زبانی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تائی جان کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی ساس کے سامنے تو بول نہیں سکتی تھی، مگر اب ان کا سارا غبار اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ چچی جان جو اب تک خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اب موقع غنیمت جان کر بول پڑی، ارے بھابی جان۔ چچی جان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تائی جان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، آپ تو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ نیہا کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ نیہا چند دنوں میں اذلان کے دل میں ہانیہ کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دے گی کہ وہ اسے اس گھر سے نکال باہر کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نظر آ رہا ہے۔ تائی جان نے تیکھی نظروں سے دیورانی کو گھورا، کیا مطلب ہے تمہارا نورین؟ مطلب تو صاف ہے بھابی، چچی جان نے مزید جلتی پر تیل چھڑکا، لگتا ہے ہماری بڑی بھی، یعنی کہ ہماری ساس کسی بھی طرح ہانیہ کو اذلان کی زندگی سے نکلنے نہیں دیں گی۔ وہ جس طرح سے ڈھال بن کر اس لڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی بھی چال کامیاب ہو پائے گی۔ تائی جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا، بکواس بند کرو نورین، اذلان میرا بیٹا ہے اور اسے میں نے پیدا کیا ہے، وہ میری تربیت ہے اور میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ماں جی کے احترام میں ہو رہا ہے۔ اذلان کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں وہ تو دیکھ لیا ہے میں نے کل۔ چچی جان باز نہ آئی، جس طرح وہ کل ہانیہ کے لیے بولا تھا اور آج اسے ساتھ لے کر گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی جادو کر دیا ہے اس جادوگرنی نے اذلان پر۔ آپ کی بہن کی بیٹی نیہا تو منہ دیکھتی رہ گئی اور وہ بازی لے گئی۔ چچی جان کی باتیں تائی جان کے سینے میں آگ لگا رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نیہا اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی، یا شاید رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اذلان واپس آیا اور اسے نیہا کی ناراضگی کا علم ہوا تو وہ سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ اذلان جانتا تھا کہ نیہا کو سنبھالنا ضروری ہے، ورنہ گھر کا ماحول مزید خراب ہوگا۔ نیہا، اذلان نے کمرے میں داخل ہو کر اسے آواز دی۔ نیہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور رخ پھیرے رکھا۔ اذلان بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، چلو اٹھو نیہا، اب بس بھی کرو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بھی یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ نیہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اور شکوہ تھا۔ بس رہنے دو اذلان، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اذلان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، نیہا پھٹ پڑی۔ تمہاری خاطر میں اتنی دور سے امریکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئی اور تم اپنی اس ان پڑھ بیوی کے نخرے اٹھانے میں لگے ہوئے ہو۔ مجھے یہاں ذلیل کروانے کے لیے بلایا ہے تم نے۔ نیہا تم غلط سمجھ رہی ہو، اذلان نے بات کرنا چاہی۔ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی، نیہا نے روتے ہوئے دھمکی دی۔ یا تو یہ سب دادی جان کی وجہ سے ہے یا پھر تم بدل گئے ہو۔ میری یہاں کوئی عزت نہیں ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ابھی میری واپسی کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ میں واپس جا رہی ہوں اپنی ماما کے پاس، مجھے اب مزید یہاں نہیں رہنا، میں بہت بے عزت ہو گئی ہوں تمہاری دادی کے ہاتھوں۔ اذلان نے گہری سانس لی، وہ جانتا تھا کہ نیہا جذباتی ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے نیہا، تم جانتی ہو کہ دادی جان گھر کی بڑی ہیں اور ہمارے خاندانی نظام میں بڑوں کی بات ٹالی نہیں جاتی، ان کی ہر بات ماننا ہماری مجبوری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ تو میری
میری کیا وقت ہے یہاں پر؟ نیہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری جگہ اپنی ہے نیہا، اذلان نے اسے تسلی دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے رد عمل نہیں دیتے۔ چلو اب یہ ضد چھوڑو اور جلدی سے اٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اذلان کے کافی منانے پر نیہا کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اذلان ابھی بھی اس کی مٹھی میں ہے، بس دادی جان کا دباؤ درمیان میں حائل ہے۔ کچھ دیر بعد نیہا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی۔ اس نے اپنی دانست میں بہترین لباس پہنا تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آخرکار جیت اسی کی ہوئی ہے اور اذلان اسے لے جانے کے لیے باہر کھڑا ہے۔ مگر جیسے اس نے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر اس کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جو نیہا اپنا حق سمجھتی تھی، وہاں ہانیہ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ براجمان تھی۔ نیہا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتار دے، مگر اسی وقت اذلان ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ مکمل خاموش تھا اور اس نے ہانیہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا جسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اذلان نے ہانیہ کو نظر انداز ضرور کیا تھا لیکن اسے سیٹ سے اٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ ہانیہ بھی اپنی جگہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اذلان نے ہانیہ کو نظر انداز ضرور کیا تھا لیکن اسے سیٹ سے اٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ اس قدر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کمزور سی، معصوم سی ہانیہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر ایک دم سے چٹان بن گئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے نیہا کی جلتی بھونتی نظروں کو محسوس کیا مگر نظر انداز کر دیا۔ نیہا کو مجبوراً پچھلی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ پورے راستے گاڑی میں گھٹن زدہ خاموشی رہی۔ اذلان بار بار ریئر ویو مرر سے نیہا کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ نیہا کی ناراضگی عروج پر تھی۔ وہ اذلان کے بچپن کی منگیتر تھی اور وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، لیکن ہانیہ کے وجود نے ان کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی تھی۔ ہانیہ نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس اپنی مٹھی بھینچے سامنے سڑک کو گھورتی رہی۔ جیسے ہی کالج کا گیٹ آیا اذلان نے گاڑی روکی۔ ہانیہ نے ایک نظر اذلان پر ڈالی، پھر آہستہ سے اللہ حافظ کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ جیسے ہی ہانیہ گاڑی سے اتری اور کالج کے گیٹ کی طرف بڑھی، نیہا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پچھلی سیٹ سے نکلی اور تیزی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نیہا اذلان کے بالکل قریب ہو کر اس کے بازو کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی ملکیت تھی۔ اذلان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور نیہا کی طرف دیکھ کر ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تمہیں جیلسی فیل ہو رہی تھی؟ نیہا نے فوراً اذلان کے بازو پر ہاتھ رکھا اور تیکھے لہجے میں بولی، مجھے جیلسی فیل نہیں ہو رہی تھی، بس تم صرف میرے ہو اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں کسی اور کو تمہارے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی زبردستی کی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، تم صرف مجبوری نبھا رہے ہو۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے سڑک پر نظریں جمائیں اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے لہجے میں اب شرارت کی بجائے سنجیدگی تھی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے نیہا، اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا، کبھی کبھی وہ شخص آپ کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ اذلان نے نیہا کو چھیڑنا چاہا تھا مگر نیہا کو یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ غصے سے اذلان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بیک وقت امڑ آئی۔ خبردار اذلان، نیہا نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اگر تمہارے دل میں کبھی بھی ہانیہ کے لیے محبت آئی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ تمہیں نہیں بانٹ سکتی، خاص طور پر اس ہانیہ کے ساتھ۔ اذلان نے نیہا کا غصہ دیکھا تو فوراً بات سنبھالی، اچھا بابا، نہیں کرتا میں محبت، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اذلان نے بات ہنسی میں اڑا دی مگر نیہا کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ایک شاطرانہ عہد کیا، تم تو نہیں کرتے اذلان، مگر وہ لڑکی کوشش کر رہی ہے۔ نیہا نے نفرت سے سوچا، ایسا مزہ سکھاؤں گی ہانیہ تمہیں کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اتنی نفرت پیدا کروں گی میں اذلان کے دل میں تمہارے لیے کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جنگ اب شروع ہو چکی تھی اور اس میں جیت صرف میری ہوگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ہانیہ کالج سے واپس آئی اور کپڑے بدل کر سیدھی دادی جان کے کمرے میں گئی۔ دادی جان اپنی تصویر پڑھ رہی تھی مگر ان کی نظریں دروازے پر ہی لگی تھیں، جیسے وہ بے چینی سے اپنی پوتی کی واپسی کی منتظر ہوں۔
ہانیہ کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا تو ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کیسا رہا میری بیٹی کا آج کا دن؟ دادی جان نے تسبیح ایک طرف رکھی اور پیار سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا کالج میں؟ بہت اچھا دن تھا دادی جان۔ ہانیہ کے لہجے میں ایک نئی چمک تھی تو دادی جان سے چپ ہی نہ رہ سکی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک رہا، اور آپ کو پتہ ہے دادی جان، آج میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اذلان کے ساتھ کالج گئی تھی، واپسی پر بھی میں ہی اسی سیٹ پر بیٹھ کر آئی ہوں۔ یہ بتاتے ہوئے ہانیہ کے چہرے پر ایک معصوم سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر دادی جان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور وہ ڈائن نیہا؟ دادی جان نے فوراً پوچھا۔ ان کے لہجے میں نیہا کے لیے ناپسندیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا اس نے کوئی تماشا نہیں کیا؟ ہانیہ دادی جان کے منہ سے نیہا کے لیے ڈائن کا لفظ سن کر اپنی ہنسی نہ روک سکی اور کھل کھلا کر ہنس دی۔ دادی جان آپ بھی نا؟ وہ تو ابھی نہیں آئی، شاید وہ اذلان کے ساتھ یونیورسٹی سے ہی کہیں باہر گھومنے پھرنے چلی گئی ہوگی۔ دادی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اذلان اب اتنا فارغ ہے؟ پہلے تو اسے آفس کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اب وہ اسے لے کر گھوم رہا ہے۔ دادی جان وہ آپ کا پوتا ہے۔ ہانیہ نے اذلان کا دفاع کیا۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا وہ کتنا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو، یہ دونوں تو پتہ نہیں، میرے بچے کو اپنے قبضے میں کر کے ہی رہیں گی۔ دادی جان نے تشویش سے سر ہلایا۔ کون دونوں دادی جان؟ ہانیہ نے انجان بن کر پوچھا۔ وہی دونوں، دادی جان نے تنفر سے کہا، تمہاری تائی جان اور وہ نیہا، وہ دونوں مل کر اذلان کا دماغ خراب کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اذلان کو ہم سے دور نہ کر دیں۔ ہانیہ نے دادی جان کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمے لہجے میں بولی، دادی جان، تائی جان اذلان کی ماں ہے تو کیا وہ انہیں قابو کریں گی؟ ماں کا تو پورا حق ہوتا ہے نا اپنی اولاد پر، وہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ کاش بیٹا ایسی سوچ وہ بھی رکھے گی تو تم اس کی بیوی ہو اور تمہارا بھی اس پر پورا حق ہے۔ دادی جان نے افسوس سے کہا، ماں کا حق اپنی جگہ مگر بیوی کا مقام کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تم کب تک اپنی باری کا انتظار کرو گی؟ ہانیہ نے گہری سانس لی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ چھوڑے نا دادی جان، حق مانگنے سے تھوڑی ملتا ہے، یہ تو جب خدا کو منظور ہو تبھی ملتا ہے نا۔ زبردستی چھینا گیا حق نہیں ہوتا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، مجھے یقین ہے کہ مجھے میرا حق ضرور ملے گا، بس تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ دادی جان ہانیہ کی سمجھداری پر نثار ہو گئی۔ تمہارا یہی صبر تو مجھے امید دلاتا ہے، لیکن بس میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تم اور اذلان ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں آج آنکھیں میچ گئی تو کل کو کون دیکھے گا تمہیں؟ مجھے فکر لگی رہتی ہے تمہاری، ایسے تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ دادی جان کی یہ باتیں سن کر ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ دادی جان کے منہ پہ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بس کریں دادی جان، ہانیہ کی آواز بھر آ گئی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ نانو کے بعد ایک آپ ہی تو ہیں میری زندگی میں، جن سے میری زندگی میں رونق ہے، جو مجھے اپنا سمجھتی ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میری زندگی تو بالکل مرجھا جائے گی، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی دادی جان۔ ہانیہ جذباتی ہو کر دادی جان کے گلے لگ گئی۔ یہ دو ہی تو ہستیاں تھیں جنہوں نے اسے بے لوث محبت دی تھی، ایک اس کے باپ کی ماں اور ایک اس کی ماں کی ماں۔ یہی وہ محبت تھی جو اسے اس ظالم دنیا اور حویلی کے سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی تھی۔ اگر دادی جان نہ رہیں تو ہانیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اذلان کی نفرت اور تائی جان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو دادی کے کاندھوں پر جذب کیے اور دل ہی دل میں ان کی لمبی عمر کی دعا کی۔ ہانیہ کے لیے یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا، کیونکہ دادی جان کی باتیں اسے اندر تک اداس کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بالکل اسی طرح نانی جان نے بھی اس سے محبت کی تھی۔ یہ دو ہی تو ہستیاں تھیں جنہوں نے اسے بے لوث پیار دیا تھا، ایک اس کے باپ کی ماں اور ایک اس کی ماں کی ماں، جن دونوں کی محبت اسے اس دنیا میں رہنے کے قابل بنا رہی تھی، نہیں تو شاید اب تک یہ دکھی ہانیہ یہ دنیا ہی چھوڑ دیتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی تیرنے لگی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دادی جان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنا لہجہ ناراضگی والا بنائے ہوئے بولی، آج کے بعد کبھی ایسا نہیں بولنا آپ نے، اگر آپ نے دوبارہ مرنے کی بات کی تو میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں گی اور پھر کبھی بات نہیں کروں گی۔
دادی جان اپنی پوتی کی اس محبت بھری دھمکی پر مسکرا دیں اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اچھا بابا نہیں بولتی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے بس میں تھوڑی ہے، جب بلاوا آئے گا تبھی جاؤں گی نا، ابھی تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہانیہ بھی دادی جان کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا دی اور شرارتی لہجے میں بولی، بالکل، ابھی تو آپ نے بہت سے کام کرنے ہیں، ابھی تو آپ نے میرے اور اسلان کے بچوں کو بھی گود میں کھلانا ہے۔ پہلے ہی ایسی مایوسی والی باتیں کرنا شروع ہو گئیں آپ۔ ہانیہ نے یہ بات دادی کا موڈ ٹھیک کرنے اور انہیں زندگی کی امید دلانے کے لیے کہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عین اسی وقت اذلان خانزادہ دروازے پر کھڑا یہ بات سن رہا۔ دادی جان کی نظر اچانک دروازے پر پڑی تو انہوں نے اذلان کو کھڑے دیکھا۔ وہ شاید ابھی ابھی آیا تھا یا کچھ دیر پہلے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ارے اذلان، دادی جان نے پکارا، تم کب آئے بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اذلان کا نام سنتے ہی ہانیہ بری طرح کپکپانے لگی۔ اس کے سینے سے جیسے دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ بات اذلان نے سن لی ہوگی۔ بچوں والی بات اس نے کس سیاق و سباق میں کہی تھی اور اذلان اسے کیا سمجھے گا، یہ سوچ کر ہی ہانیہ کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ اس کی طرف منہ بھی کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اسے زمین میں گڑ جانے کی خواہش ہو رہی تھی۔ اذلان آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ایک ہلکی سی بہت سی مبہم سی مسکراہٹ آئی، جسے ہانیہ نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو ڈر کے مارے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ اذلان کے کانوں میں ابھی بھی ہانیہ کا جملہ گونج رہا تھا، میرے اور اذلان کے بچوں کو بھی تو گود میں کھلانا ہے۔ جی دادی جان، اذلان نے اپنی آواز میں سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں یہ کتاب لے کر آیا تھا ہانیہ کی، اس کے سلیبس کی کچھ کتابیں مارکیٹ سے نہیں مل رہی تھیں، میں نے منگوا لی ہیں۔ اذلان ہانیہ کے بالکل قریب آیا اور کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ ہانیہ، یہ لو اپنی کتاب۔ لیکن ہانیہ پر تو جیسے کوئی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح سے کھڑی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر کتاب لیں یا اذلان کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اذلان ابھی اس کا مذاق اڑائے گا یا غصہ کرے گا کہ وہ ایسی خواب کیوں دیکھ رہی ہے۔ دادی جان نے ہانیہ کو کوہنی ماری، لے لو بیٹا، اذلان تمہارے لیے کتاب لایا ہے۔ ہانیہ نے چونک کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کتاب تھامی اور بمشکل شکریہ ادا کرنے کے لیے لب ہلائے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ اذلان نے گہری نظر ہانیہ کے جھکے ہوئے اور سر اور سرخ پڑتے کانوں پر ڈالی اور پھر دادی جان کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اذلان کمرے سے تو نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن بار بار ہانیہ کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، ہمارے بچوں کو گود میں کھلانا ہے۔ اذلان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور خود کلامی کی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں ہانیہ کے بارے میں بار بار سوچ رہا ہوں۔ اذلان اپنے کمرے کے دروازے پر رک گیا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اذلان اپنے کمرے کے دروازے پر رک گیا، جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں اذلان خانزادہ، اس نے سر جھٹکا، میں تو نیہا سے محبت کرتا ہوں، میں ہانیہ کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ صرف دادی کی باتیں ہیں جو اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں، میرا اس سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جان چکا تھا کہ ہانیہ کی معصومیت اور وہ جملہ اسے کہیں نہ کہیں متاثر کر گیا ہے، چاہے وہ اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ اگلی شام حویلی میں معمول کی مصروفیات تھیں۔ گھر کی خاص ملازمہ جو عموماً اذلان کے کمرے کی صفائی اور چائے پانی کا خیال رکھتی تھی، آج کسی کام میں بری طرح مصروف تھی۔ ہانیہ نے دیکھا کہ اذلان کی شام کی چائے کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی لے کر نہیں گیا۔ اسے خیال آیا کہ اگر چائے لیٹ ہو گئی تو اذلان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہانیہ نے خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹرے تیار کی اور کچن سے نکلی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل میں دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اذلان عموماً اپنے اسٹڈی روم میں فائلز دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا کہ وہ خاموشی سے چائے کی ٹرے کمرے میں رکھے گی اور اذلان کے آنے سے پہلے واپس آ جائے گی تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہانیہ دبے پاؤں اذلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی جس نے اسے یقین دلایا کہ اذلان واقعی یہاں نہیں ہے۔ وہ قدر اطمینان کے ساتھ سینٹر ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ میز کے قریب پہنچی ہی تھی اور ٹرے رکھنے کے لیے جھک رہی تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اذلان خانزادہ
تولیے سے ہاتھ خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ ہانیہ نے جیسے ہی اسے اپنے سامنے اتنے قریب دیکھا وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے کا توازن بگڑ گیا اور چائے کا کپ پلیٹ سے لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا۔ دھیان سے اذلان نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ہاتھ کو تھام لیا اور کپ کو گرنے سے بچا لیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اذلان نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھے تھے تاکہ گرم چائے اس پر نہ گر جائے۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ تھی جبکہ اذلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سوال تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اذلان کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو فوراً ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے کپ اور ٹرے کو ٹیبل پہ رکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، ہانیہ نے نظریں جھکا کر کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ ہانیہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اذلان نے اسے جانے نہیں دیا۔ رکو۔ اذلان کی آواز بھاری اور پر اصرار تھی۔ اذلان نے اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ ہانیہ اب دوبارہ اس کے مد مقابل تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی کل دادی جان سے؟ اذلان نے اچانک سوال داغ دیا تو ہانیہ کا رنگ فق ہوا۔ اسے 2 دن پہلے کی وہ بات یاد آئی جس نے دادی جان کو ہنسانے کے لیے کہی تھی کہ آپ نے میرے اور اذلان کے بچوں کو گود میں کھلانا ہے۔ اب کی بار ہانیہ سانس لینا بھول گئی۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سن لیا تھا؟ ہانیہ نے دل میں سوچا۔ وہ شرم اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں تو بس، ہانیہ ہکلائی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب دو ہانیہ۔ اذلان نے اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کر دی اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہانیہ کی پشت دیوار سے جا لگی تھی اور اذلان کا قداور وجود اس پر حاوی تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو ہانیہ۔ اذلان کے لہجے میں اب سختی اور تلخی در آئی۔ ہانیہ کی پشت دیوار سے جا لگی تھی۔ بچے ہونے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہم دونوں تو اس گھر میں اجنبیوں کی طرح الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ یہ بات تو تم اچھے سے جانتی ہو نا؟ ہانیہ خاموشی کے ساتھ سر جھکایا اس کی باتیں سن رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اپنی کلائی چھڑا لے، لیکن اذلان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ اذلان نے طنزیہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھا کہ تمہارے ساتھ زبردستی کا جو رشتہ ہوا ہے اس میں اپنی فیملی بڑھاؤں گا؟ کیا تم واقعی امید لگائے بیٹھی ہو کہ ہم ایک عام میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اذلان کے الفاظ نشتر بن کر چپ رہے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو ہانیہ۔ اذلان نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور دادی کا حکم ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنی حدود میں رہو اور ایسے فضول خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اذلان نے نفرت سے اس کا بازو جھٹک لیا۔ ہانیہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رک سکتی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بوجھ لیے روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اذلان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے ہانیہ کی کلائی تو چھوڑ دی، لیکن اس کے چہرے پر موجود سختی برقرار تھی۔ وہ ہانیہ کو یوں اپنے سامنے بے بس روتا ہوا دیکھ کر بھی نرم نہیں پڑا۔ اس نے انگلی اٹھا کر ہانیہ کو آخری تنبیہ کی۔ آج کے بعد کچھ بھی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ سمجھ لینا کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور کس کے سامنے کھڑی ہو۔ اذلان نے توقف کیا اور پھر ایک ایسی خبر سنائی جو ہانیہ کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اور ہاں، ایک بات اور بتا دوں تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے۔ بہت جلد میں اور نیہا شادی کرنے والے ہیں۔ بس نیہا کی ایجوکیشن مکمل ہو جائے اور وہ سیٹل ہو جائے۔ ہم سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ہانیہ اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اذلان اتنی بے دردی سے اس کے منہ پر اپنی دوسری شادی کا اعلان کرے گا۔ اب کی بار اذلان نے اس کا بازو خود چھوڑ دیا تھا اور اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہانیہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے سیدھی کچن میں آ گئی۔ سنک کے پاس کھڑے ہو کر برتن سمیٹنے لگی۔ اس کا دل تو اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بار بار اذلان کے الفاظ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
کہ ہم شادی کرنے والے ہیں۔ ابھی وہ اپنے زخموں کو سہلا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے نیہا کی کرخت آواز آئی، چائے بنا دو جلدی سے میرے لیے۔ نیہا کچن کے دروازے پر کھڑی تھی اور بڑے رعب سے حکم چلا رہی تھی۔ ہانیہ بالکل خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی مڑ کر دیکھا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نیہا کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھی اور غصے سے بولی، تم سے کہہ رہی ہوں، بہری ہو گئی ہو کیا؟ برتن بعد میں سمیٹنا، پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ ہانیہ کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی دکھی تھی۔ اب نیہا کے اس حاکمانہ انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ غصے میں مڑی اور کچن کے شیلف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ پورا کچن پڑا ہے، وہاں پتی پڑی ہے، وہاں دودھ پڑا ہے، چائے بناؤ اور پی لو، میں تمہاری نوکرانی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہانیہ وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ نیہا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے جھٹکا دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دے رہی ہو؟ نیہا کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہاں ہے اتنی ہمت۔ ہانیہ نے پہلی بار نیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کیونکہ اس گھر کی مالکن تم نہیں ہو، ابھی تم صرف مہمان ہو یہاں۔ نیہا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بننے والی ہوں ہانیہ، اور تمہاری یہاں کیا اوقات ہے؟ تمہیں تو آج تک اذلان نے اپنی بیوی مانا ہی نہیں ہے، تم صرف ایک بوجھ ہو جسے دادی جان نے زبردستی اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ نیہا کے ان الفاظ نے ہانیہ کو خاموش کروا دیا۔ سچائی بہت کڑوی تھی اور نیہا نے سیدھا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا مزہ سکھاؤں گی ہانیہ تمہیں کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ نیہا نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اتنی نفرت پیدا کروں گی میں اذلان کے دل میں تمہارے لیے کہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ ہانیہ جو پہلے ہی اذلان کے رویے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے بھاگی۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے ہمدرد بن جاتا تھا، آج اسی کی وجہ سے اسے اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ اتنی نفرت پیدا کروں گی میں اذلان کے دل میں تمہارے لیے کہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ روتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ ہانیہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز دادی جان کے کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ دادی جان جو ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی، ہانیہ کی ہچکیاں سن کر پریشان ہو گئی۔ اٹھ کر ہانیہ کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہانیہ؟ دادی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم رو رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے بیٹے؟ اپنی دادی کو نہیں بتاؤ گی؟ ہانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس وقت اپنا دکھ بانٹنے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ دادی جان میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ آج تک اس نے دادی جان سے کبھی ایسا نہیں کہا تھا۔ دادی جان بھی اس کے اس رویے پر پریشان ہو کر بے چاری سی بن گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے جس نے اس کی ہستی مسکراتی بچی کو یوں توڑ دیا ہے، لیکن وہ اس وقت اسے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہانیہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ رات بھر کے رونے اور ذہنی دباؤ نے اپنا اثر دکھایا تھا اور وہ بری طرح سے بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا اور سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی تاکہ معمول کے مطابق دادی جان کے پاس جا سکے، مگر اس کے جسم میں حرکت کرنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ دادی جان جو فجر کی نماز کے بعد ہانیہ کا انتظار کر رہی تھی، جب کافی دیر تک وہ نہ آئیں تو تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ خود چل کر ہانیہ کے کمرے میں آئیں۔ ہانیہ؟ دادی جان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ہانیہ ابھی تک بستر پر لیٹی ہے، جو کہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ دادی جان جلدی سے اس کے سرہانے پہنچی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہائے اللہ! دادی جان کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہانیہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے بیٹی، تم تو تپ رہی ہو، تم نے دادی کو بتایا کیوں نہیں؟ ہانیہ نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں دادی جان،
اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ خاک ٹھیک ہو تم؟ دادی جان پریشانی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ اتنا تیز بخار ہے بچی تمہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہو؟ میں ابھی اذلان کو بلاتی ہوں، وہ تمہیں اسپتال لے کر جائے گا۔ نہیں دادی جان، ہانیہ نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ اذلان کو مت بلائیں، وہ ناراض ہوں گے۔ میں دوائی لے لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ چپ کر جاؤ تم۔ دادی جان نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا اور پاس کھڑی ملازموں کو حکم دیا، جاؤ، جلدی جاؤ اور اذلان کو بلا کر لاؤ۔ کہو دادی جان بلا رہی ہیں، بہت ضروری کام ہے۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی گئی اور چند ہی لمحوں بعد اذلان خانزادہ کمرے میں موجود تھا۔ وہ بھی سو کر اٹھا تھا اور نائٹ سوٹ میں ہی تھا، مگر دادی جان کا پیغام سن کر فوراً آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ صبح سویرے اٹھ جاتی تھی، اسی لیے اسے اس وقت بستر پر دیکھ کر وہ چونکا۔ جی دادی جان، خیریت؟ اذلان نے سوالیہ نظروں سے دادی جان کو دیکھا۔ ارسلان، دیکھو ہانیہ کی حالت، دادی جان نے فکر مندی سے کہا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ بخار ہے؟ ہانیہ کو؟ اذلان نے ایک لمحے کے لیے چونک کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو کمبل میں لپٹی کانپ رہی تھی۔ اذلان کے دل میں ایک پل کے لیے فکر جاگی، لیکن پھر فوراً ہی اسے کل رات کی تلخ کلامی اور ہانیہ کا رویہ یاد آ گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اذلان بیٹھ کے قریب آیا اور قدرے سرد لہجے میں بولا، اٹھو ہانیہ، ہسپتال چلتے ہیں۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی انا اور خودداری اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس شخص کا سہارا لے جس نے کل رات اسے دھتکارا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ جائیں۔ اذلان کو اس کے انکار پر غصہ آ گیا۔ ہانیہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اٹھو، بچوں والی ضد مت کرو، دادی جان پریشان ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، ہانیہ نے کراتے ہوئے کہا۔ بخار کی شدت سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اذلان، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اسے، دادی جان نے سختی سے کہا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ چلو شاباش، اٹھنے کی کوشش کرو۔ ہانیہ نے دانت بھینچ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکائے اور کھڑی ہونے لگی، مگر جیسے ہی اس نے زمین پر پاؤں رکھا اس کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ بخار اور کمزوری کی وجہ سے اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ اذلان نے مستعدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ دھیان سے اذلان نے محسوس کیا کہ ہانیہ کا جسم واقعی تپ رہا ہے۔ اس نے ہانیہ کو سہارا دیا اور تقریباً اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ ہانیہ کا سارا بوجھ اذلان پر تھا۔ اسے سہارا دے کر پورچ میں کھڑی گاڑی تک لے کر آیا۔ ڈرائیور ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے اذلان نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اذلان نے ہانیہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ لگائی۔ پھر وہ خود گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی سڑک پر روانہ ہوئی تو ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اذلان بار بار کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی خاموشی اور بیماری اسے بے چین کر رہی تھی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑا، 100 دفعہ کہا ہے تمہیں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ اذلان کا لہجہ سخت تھا مگر اس سختی میں فکر چھپی تھی۔ گھر میں ملازموں کی فوج ہے مگر تمہیں ہر کام خود کرنے کا شوق ہے۔ خود کا خیال رکھا کرو ہانیہ، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہانیہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک تم اس گھر میں ہو میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو دادی جان مجھے معاف نہیں کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے گھر میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو۔ ہانیہ ابھی بھی خاموشی کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگائے اسی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی اذلان کو کھٹکنے لگی۔ وہ تو ہمیشہ جواب دیتی تھی یا کم از کم ہوں ہاں کرتی تھی،
مگر آج وہ بالکل ساکت تھی۔ اذلان نے اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر کچھ پریشان ہوا۔ اسے لگا کہ شاید ہانیہ ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہی، یا شاید بخار کی شدت زیادہ ہے۔ ہانیہ، اذلان نے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اذلان کی تشویش بڑھ گئی۔ اس نے فوراً سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ گاڑی روکتے ہی وہ ہانیہ کی طرف جھکا۔ ہانیہ، تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ آنکھیں موندے اسی طرح لیٹی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اذلان اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت فکر مند ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ہانیہ کا چہرہ تھپتھپایا۔ ہانیہ، اٹھو، ہانیہ، آنکھیں کھولو۔ اذلان کی آواز میں اب واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا جو بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے بار بار پکار رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن ہانیہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔